نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمیں 4 صورتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ سورہ محمد، سورہ الفتح، سورہ الحجرات اور سورہ قاف۔ سورہ محمد سے سورہ الحجرات تک 3 صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ یہ تینوں صورتیں قرآن مجید کی صورتوں کے 5ویں گروپ کی آخری 3 صورتیں ہیں جو مدنی ہیں۔ ہم نے اس گروپ کے مطالعے کا آغاز کیا تھا جب ہم نے سورہ سبا کو پڑھنا شروع کیا۔ اس گروپ میں 13 مکی صورتیں ہیں اور 3 مدنی صورتیں ہیں۔ ہر گروپ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے کہ ابتدا ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتی ہے اور اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہونے والا گروپ 5ویں سورہ پر مکمل ہوا۔ اس میں سورہ فاتحہ ایک مکی سورہ تھی، باقی 4 لمبی لمبی صورتیں مدنی تھیں۔ اس کا اصل موضوع تھا اللہ کی ہدایت، اہل کتاب پر اللہ کے پیغام کی حجت دلیل کو آخری حد تک واضح ہونا، اللہ کا پیغام، اللہ کی شریعت مسلمانوں کو پہنچنا، ان کے ساتھ اللہ کا عہد اور مسلمانوں کو ضروری ہدایات و رہنمائی۔ دوسرے گروپ میں 4 صورتیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ کے حکم کے مطابق غالب آ گیا۔ تیسری سورہ گروپ میں اللہ تعالیٰ نے 14 صورتیں ہیں جو مکی تھیں، جس میں کہ اسی طرح سے مسلمانوں کو خوشخبری دی، کفار کو خبردار کیا اور بالآخر سورہ نور پر جا کے مسلمانوں کے لیے اس خوشخبری کا اعلان کر دیا کہ وہ غالب آئیں گے۔ جو چوتھا گروپ تھا اس میں بھی مضامین تو یہی تھے، لیکن خاص طور پر جو نمایاں بات تھی وہ توحید کو بیان کیا گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، چوتھے گروپ میں رسالت کا بیان تھا، یعنی جس میں کہ سورہ احزاب آخری سورہ ہے، اس میں انذار، خبردار کرنا، خوشخبری سنانا یہ مضمون تو تھا، لیکن اس میں جو نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ رسالت کو کنفرم کرنا، اس کا اثبات۔ 5واں گروپ کے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں مضامین تو وہ سبھی ہیں، لیکن جس چیز پر زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے وہ توحید کو کنفرم کرنا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف انداز، مختلف اسالیب ہیں۔ ان میں اب جو اس گروپ کی مدنی صورتیں ہیں ان میں پہلی سورہ ہے سورہ محمد، جو سورہ نمبر 47 ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، یعنی اللہ کے پیغام کا انکار کر دیا جانتے بوجھتے ہوئے، اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی جو نیکی کے اعمال انہوں نے کیے تھے وہ سارے کے سارے اکارت گئے، وہ اب بیکار ہو گئے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں انسان جب نیکیاں کرتا ہے اور ان کے ساتھ برائیاں بھی کرتا ہے، تو اگر انسان کی نیکیاں جینون ہیں تو پھر اس کی برائیاں دھلتی رہتی ہیں، صاف ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کی نیکیاں بنیادی طور پر کمزور ہیں، بے بنیاد ہیں، وہ مخلصانہ نہیں ہیں، تو پھر انسان کوئی بڑا جرم کرتا ہے، اور وہ جرم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد اگر وہ اس پر اصرار کرے، اس پر قائم رہے، تو اس کی نیکیاں بالکل ڈھکوسلا بن جاتی ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔
انہی جرائم میں سے ایک بڑا جرم ہے اللہ کے پیغام کا انکار کرنا جب کہ وہ سمجھ میں آ گیا اور اس کی مخالفت کرنا۔ کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اگر انسان کے سامنے اللہ کا پیغام واضح طریقے سے آ جائے، وہ اس کو جان رہا ہو کہ اللہ کا پیغام ہے، اور پھر وہ اس کا انکار کر دے، انکار پر اڑ جائے، اس کی مخالفت کرے، تو پھر انسان کے نیکی کے ظاہری اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی کے لیے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جس نے کفر کیا، جو کافر ہوا، اس کے نیکی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہمارے مسلمانوں نے اس کو عام طور پر اس طرح سے بیان کیا کہ جو غیر مسلم ہوا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، چنانچہ بڑے بڑے غیر مسلموں کے نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کے نتیجہ ان کو یہیں مل جائے گا۔ نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کو کرنے دیں۔ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ میاں مت بنیں۔ یہ اللہ کا رائٹ پریروگیٹو ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے اس دنیا میں نیکیاں کی جینونلی، اچھے جذبے کے ساتھ، صحیح طریقے سے، اور اس نے کسی حق کا جان بوجھ کر انکار نہیں کیا۔ یہی معاملہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ آدمی جب جان بوجھ کر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیا، یتیموں کا مال ہڑپ کر دیا، اور اس کے بعد آدمی اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ کوئی مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں مجرم اور مجرمانہ ذہنیت اور اس پر اصرار اور اس کے بعد ظاہری نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو واضح فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایمان لائے اس پر کہ جو نازل کیا گیا محمد پر، جب کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں ان سے دھو دی جائیں گی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں نیکیاں کرنی شروع کرتا ہے، صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صحیح نیکی کے جذبے کے ساتھ کرنے والے اچھے اعمال کے برکت سے وہ اس کی برائیوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور جو ایمان لائے انہوں نے سچائی کی پیروی کی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی ایک طرف باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے جو نظر آ رہا ہے، اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے نیکی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دوسری جانب سچائی ہے، روشنی ہے، حق ہے، جو لوگ اس کو فالو کریں گے اللہ ان کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح سے اللہ لوگوں کے معاملات کو بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 4 میں فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، چنانچہ اب جب یہ صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ حق الگ ہے، باطل الگ ہے، تم اے مسلمانوں اگر لڑو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارو، گردنیں مارنا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ قرآن کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی یونیورسل ہدایات نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں وہی چیز ہے جو قرآن میں بار بار نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پیش کیا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا، انکار پر اڑ گئے، اللہ کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن ہے کہ جو آ گئی، اور پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں یہ عذاب کسی نیچرل کلیمٹی سے نہیں آیا، بلکہ مسلمانوں کی تلواروں سے آیا۔ اسی کو یہاں بیان کیا گیا، بار بار بیان کیا گیا۔ آپ کہیں یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، نہیں، یہ قرآن اس پر بالکل واضح ہے۔ جو لوگ اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ رہے ہیں وہ قرآن مجید کے بیان کی خلاف ورزی ہے، جس کے نتیجے میں قرآن کا اصل پیغام لوگوں کے سامنے نہیں آتا اور لوگ پھر اس کے نتیجے میں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر تم کو گردنیں مارنی ہیں، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدی بنا کر مضبوط باندھ لو، یا اور پھر جب ان کو تم قیدی بنا لو تو پھر یا ان کو احسان کر کے چھوڑو،
یا فدیہ لے کر، یعنی اب دو میں سے کوئی ایک راستہ ہے، تم ان کو غلام لونڈیاں نہیں بنا سکتے۔ یہ بات میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا سورہ نور کے بیان میں، کہ اس سے پہلے جو پرزنرز آف وار ہوتے تھے وہ غلام لونڈیاں بن جاتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ پھر ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن بن گیا۔ لیکن اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے غلام لونڈیاں بنانے کا راستہ بند کر دیا۔ یہ ہے اصل میں وہ ایک اہم اقدام جس کے بعد دین نے، اسلام نے غلامی کا راستہ روک دیا۔ دوسرا قدم وہ تھا کہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی اپنے مالک کو کہے کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں تو پھر فکاتبوہم، ان کے ساتھ تم ایک کانٹریکٹ لکھ لو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا اور فرمایا کہ یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ان سے انتقام لے لیتا۔ یہ بات اب واضح کی ہے کہ دیکھو، اللہ چاہتا تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھیج سکتا تھا، طوفان زلزلے بھیج سکتا تھا، سیلاب بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے تمہارے ذریعے سے اس کو کیا۔ کیوں؟ تاکہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، ہم تم میں سے بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے آزمائیں۔ ہم تم کو یہ کہیں کہ تم اپنے ان انکار کرنے والوں کے ساتھ لڑو اور ان کے اوپر ہمارا عذاب نازل کرو، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے۔ اللہ نے ان کے لیے اس طرح کا طریقہ اختیار کر کے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں، قربانی دیں اور شہادت کا مقام پائیں، اور اللہ کے ہاں ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ فرمایا کہ ان قریب وہ ان کو وہ راستہ دکھائے گا، ان کو صحیح راستہ دکھائے گا اور ان کا حال بالکل درست کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی پہچان اس نے ان کے لیے کرا دی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی ارینجمنٹ ہے اس دنیا میں انکار کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے کہ وہ اپنے اہل ایمان بندوں کو اب ان اس مقصد کے لیے ابھارتا ہے۔ آگے چل کے یہ فرمایا، چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کو اقدام کرنا تھا، اب مسلمانوں کے اندر مشکل یہ تھی کہ وہ لوگ بھی تھے کہ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، یعنی انہوں نے ایک جھوٹ موٹ کا دعویٰ کیا تھا، جو منافق تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 16 میں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے یعنی ان منافقین میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو تمہاری طرف دھیان سے سننے کی بظاہر شکل اختیار کرتے ہیں، کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو جاننے والے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی سنا تو ہم نے بھی تھا بٹ وی ڈنٹ انڈرسٹینڈ واٹ ہی واز سیئنگ۔ یہ ان کا اصل میں مذاق اڑانے کا طریقہ تھا اور اس بات کو ٹالنے کا طریقہ تھا کہ اس میں جو کچھ باتیں ہوئی ہیں مجلس میں، یہ ہم ان کو اپنے اوپر نافذ کریں، تو وہ اس قسم کی بات کرتے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، اور اس لیے کہ یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یہ قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر گناہ کو اختیار کرتے ہیں بار بار، تو اس کے نتیجے میں اللہ دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے، بار بار بدعمالی کرتا ہے، امورالٹی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل کے اوپر وہ مہر لگ جاتی ہے کہ جس کے بعد اس کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ والذین اہتدوا، اور جنہوں نے ہدایت کو اختیار کیا، زادہم ہدی، اس نے ان میں ہدایت میں اضافہ کیا، وآتاہم تقواہم، اور اس نے ان کو ان کی پرہیزگاری عطا کی۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں ہدایت کے طالب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں خود اضافہ فرماتا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں انہی لوگوں سے کہ جنہوں نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا کہ یہ معاملہ آخر کیوں ہوا۔ چنانچہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ کیا قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا پیغام آ گیا، اس کے آنے کے بعد بھی یہ اللہ کی ہدایت کے راستے سے دور ہے۔ انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا۔ عجیب بات ہے، اگر یہ قرآن پر غور کرتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ان کے لیے روشنی فراہم کر رہی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ان کے گناہوں کا زنگ ان کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بات کو سمجھنے کی توفیق سے محروم ہو گئے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں آیات 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ انہی بعض کمزور مسلمانوں کو فرما رہے ہیں، 36 اور 37 فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے۔ یعنی اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا ہے تو پھر اس میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہو، یہ تو ایک کھیل ہے جو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، آپ کے لیے کوئی امید بھی نہیں ہے، آپ خود بھی کوئی امید نہیں رکھتے۔ تو یہ کیا دنیا کے بارے میں رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اس کو اگر انسان صحیح مقصد کے ساتھ نہیں گزارتا، اس کے مقصد کو نہیں پہچانتا، تو یہ صرف ایک کھیل کود اور تماشا ہے۔ لیکن اگر تم ایمان رکھو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارا رب تم کو دے گا تمہارا اجر، اور وہ تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگے گا، یعنی وہ تم سے کوئی بہت لمبا چوڑا تقاضا نہیں کرے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ خاص طور پر منافقوں کو کہا کہ جو اس سے ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بہت تقاضے کرے گا۔ فرمایا کہ اگر وہ تم سے وہ مال مانگے تو تم بخل کرو گے، اور جو تمہارے اندر کی گندگی ہے وہ باہر نکل آئے گی، اور تم وہ لوگ ہو کہ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں پکارا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو پھر تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرے گا تو وہ جان لے، جو کنجوسی کرے گا وہ جان لے کہ وہ کنجوسی بخل کرے گا اپنے ہی نقصان کے لیے۔ اور اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اور تم فقیر محتاج ہو اس کے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے مانگ رہا ہے تو اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے، وہ تو ہر ریسورس کا، دولت کا، تمام کائنات کا مالک ہے اور بے نیاز ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ اور اگر تم نے منہ موڑا تو پھر وہ تم کو بدل دے گا ایک دوسری قوم سے، تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تمہاری طرح کے پھر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ الفتح ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا، اور خاص طور پر صلح حدیبیہ سے متعلق جو واقعات ہوئے ان کے پس منظر میں ان آیات کو نازل فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے یقیناً آپ کے لیے ایک واضح فتح کا دروازہ کھول دیا، ہم نے واضح فتح آپ کو عنایت کی۔ یعنی یہ صلح حدیبیہ یہ اصل میں واقعات اب آگے کی فتح کا ایک پیش خیمہ تھی، تاکہ وہ اللہ معاف کر دے تمہارے لیے ان گناہوں کو کہ جو پہلے ہوئے اور جو بعد میں ہوں، یعنی تمام گناہوں کی وہ معافی کر دے، اور تاکہ وہ پوری کر دے اپنی نعمت تمہارے لیے۔ یعنی ایک جانب جب تم اپنے مشن کو اکمپلش کرو تو اس کو اکمپلش کرنے کے نتیجے میں تم کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنائے کہ تمہارے جتنے گناہ ہیں تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ نے معاف کر دیے، یعنی تمہیں اس مشن کو اکمپلش کرنے کا موقع ملا ہی اس لیے کہ تمہیں تمہارے خلوص کو اللہ نے جانچ لیا
اور اب اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، یعنی جو دین وہ تمہیں دے رہا ہے وہ دین مکمل ہو جائے، اور وہ تمہاری رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف، اور وہ مدد کرے اللہ تمہاری ایسی مدد کہ جو ناقابل شکست ہو، یعنی جس کے بعد کوئی شکست تمہارے سامنے نہ آ سکے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ مزید بیان فرما رہے ہیں کہ وہی ہے کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان نازل فرمایا کہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو، یعنی وہ جب نکل رہے تھے تو ان کے اندر اللہ کی طرف سے ایک اطمینان تھا۔ بظاہر حالات ایسے تھے کہ خوف تھا، انسرٹنٹی تھی، لیکن اللہ نے اس غیر واضح صورتحال میں اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کے اطمینان نازل فرمایا، اور وہ ایمان میں مزید ایمان کا باعث بنا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی کے اندر جو ایمان ہے وہ ایک اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ لیکن بعض اوقات اللہ کی اپنی مہربانی سے کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ انسان سے کچھ اکمپلش کرانا چاہتا ہے، خاص اس موقع پر وہ اس ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ کرتا ہے اور اطمینان نازل کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں سارے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، کہ وہ ہمیشہ رہیں ان میں، اور وہ دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو، اور اللہ کے نزدیک یہی ہے عظیم کامیابی۔ یہ بات بیان فرمانے کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آگے چل کے آیات 8 اور 9 میں فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے اے نبی آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مناسب تھے، یہ آپ کی ذمہ داریاں تھیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی پیش کریں، ان کو خوشخبری سنائیں ان میں سے جو صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں کہ ان کے لیے آگے چل کے اللہ کے ہاں کامیابی ہے، اور خبردار کریں ان کو کہ جو غلط رویہ اختیار کرنے والے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ یہ ہم نے کیا اس لیے تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس لیے کہ تم ان کی عزت کرو، تم ان کی تعظیم کرو، اور تم اللہ کو یاد کرو، اس کی تسبیح کرو صبح و شام۔ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آگے فرمایا آیت نمبر 10 میں کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے بیعت کی ہے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر، انہوں نے تو اصل میں اللہ سے بیعت کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے نمائندے بن کر آتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، یعنی وہ اوتھ آف ایلیجینس دیتا ہے، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے اوبیڈینٹ ہوں گے، تو فرمایا کہ یہ اصل میں بیعت انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ پھر اگر اس موقع کے بعد جس کسی نے عہد توڑا، وہ اس عہد کے توڑنے کا نتیجہ اپنے ہی سر لے گا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کا عہد اس نے اللہ سے کیا، تو اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آگے چل کے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیات نمبر 22 اور 23 میں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے اقدام ہوتا ہے کہ جس میں اللہ اپنے ماننے والوں کو، پیغمبر کے ساتھیوں کو ان کفار کے خلاف لڑنے کے لیے کہتا ہے جنہوں نے کہ انکار کر دیا، اور وہ پھر انکار کے بعد اس حد تک پہنچ گئے کہ جس سے آگے اب اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ انکار کرنے والے اگر تم سے لڑیں گے، اگر یہ تم سے لڑیں
تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ان کا کوئی مددگار، کوئی حامی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اصل میں وہ جنگ ہے کہ جو اللہ کے عذاب کا نزول ہے، اس کے نازل ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ کہا کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو، اور جب ایسا ہوگا تو وہ لڑ نہیں سکیں گے، وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے اور ان کا کوئی مددگار، کوئی حامی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ سنت ہے۔ سنت یعنی طریقہ، یہ اللہ کی پالیسی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ یہی کرتا رہے گا۔ اس کے بعد آگے چل کے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 27 اور 28 میں، فرمایا کہ لقد صدق اللہ الرؤیا، اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کے لیے اس رویا کو، خواب کو، بالکل ٹھیک، کہ تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن کے ساتھ، اپنے سروں کو مڑاتے ہوئے اور ان کے بال کترواتے ہوئے، یعنی تم عمرہ کرو گے۔ یہ خواب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جس کے نتیجے میں آپ نکلے 7 ہجری میں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا اور مسلمانوں کو لوٹنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ، کچھ ریزنٹمنٹ کچھ لوگوں کے دلوں میں ہوئی، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کا خواب بالکل سچا تھا، اور یہ اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے اپنے وعدے کی امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کر دیتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس چیز کی جانچ ہوتی ہے کہ کیا لوگ اللہ کے وعدے پر اعتماد بھروسہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہوگا کہ تم سر مڈاتے ہوئے، بال کترواتے ہوئے داخل ہوگے، اور تم کوئی ڈر نہیں رکھو گے۔ چنانچہ اللہ نے جان لیا اس چیز کو کہ جو تم نے نہیں جانا، تو اس نے اس کے علاوہ تمہیں ایک قریب کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ وہی تو ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام دوسرے ادیان پر، اور اللہ اس کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے رسول کو بھیجے گا، ہدایت کے ساتھ بھیجے گا، دین حق کے ساتھ بھیجے گا، اور اس کا پلان یہ ہے کہ وہ تمام دوسرے ادیان جو اس علاقے میں جزیرہ نما عرب، عریبین پیننسلا میں ہے، اس میں یہ دین غالب آ جائے۔ اللہ اس بات کے لیے کافی ہے گواہی دینے کے لیے کہ یہ ہوگا، یہ ہو گیا۔ میں نے اس کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اس کو بھی، کہ جو خاص اللہ کے رسول کے اس مشن کے ساتھ ایک اللہ کا فیصلہ تھا کہ جو اس نے طے کیا تھا کہ وہ جب اپنے رسول کو بھیجے گا اور ان کی قوم ان کا انکار کرے گی، تو اس کے بعد جو ان کو غلبہ نصیب ہوگا، وہ غلبہ ایسا ہوگا کہ اس میں آپ کا دین پورے علاقے پر غالب آ جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو آج بھی اس بات پر بڑے زور و شور کے ساتھ اصرار کرتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مینڈیٹ ہے کہ وہ لڑیں گے اور اللہ کے دین کو غالب کریں گے تمام دوسرے ادیان پر، پورے گلوب پر۔ اگر وہ آج تک نہیں ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک فریضہ ہے کہ جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، ہمارے اوپر قرض ہے، یہ جب تک کہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا ہم لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ یہ جو آپ غزوہ ہند سنتے رہتے ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں سنتے ہیں، اس میں بھی یہی اصل جذبہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر موجزن ہے، وہ انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں جو فضا پیدا ہوتی ہے، اس میں ٹینشن، اس میں خون خرابہ، اس میں نفرتیں اور دشمنیاں دنیا میں پھیلتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کا نتیجہ، یہ اس کا کانسیکوینس ہے۔ لیکن
بہرحال وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کی ان آیات سے یہی مطلب لیتے ہیں، ان کو یہ اللہ کا حکم محسوس ہوتا ہے۔ میں اس میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب معاملہ اتنا سیریس ہو جیسے کہ اس طرح کی آیات کی انٹرپریٹیشن ہے، تو پھر اس سیریسنس کا تقاضا ہے کہ آدمی جوش جذبے سے ذرا الگ ہو کر بالکل ٹھنڈے ذہن کے ساتھ ان آیات اور ان کی انٹرپریٹیشن جو ڈیفرنٹ ہے ان پر غور کرے، اور ایک کمپیریٹیو انالیسس کر کے اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ اصل بات کیا ہے، اللہ کا اصل منشا کیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سے مختلف نقطۂ نظر رکھنے والوں پر الزامات لگاتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ ڈر گئے، یہ لوگ تو ایجنٹ ہیں، انہوں نے خدا کے دین کو محدود کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی شریفانہ گفتگو کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا کلام موجود ہے، وہ اپنی بات کرنے میں بالکل واضح ہے۔ میں ایک جو تفسیر کا اصول ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ جس کو سامنے رکھ کر قرآن کو پڑھنا چاہیے، کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ چنانچہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کلام اتنے زور و شور سے کہے کہ قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کا خاتمہ کو ختم کرنا ہے، اور دوسری جانب وہ یہ کہے کہ تمہارے کسی سے اگر دینی اختلافات ہیں تو بھلے جاؤ اور مارو۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ سورہ مبارکہ کی آخری آیت جو ہے وہ ایک شاندار آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ کہ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ اشداء علی الکفار، یہ انکار کرنے والوں کے معاملے میں تو بہت سخت ہیں، ورحماء بینہم، آپس میں یہ مہربان ہیں۔ یہ حضور کے ساتھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں دشمنیاں نہیں تھیں، یہ ایک دوسرے کی کاٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ جو کلوز آپ کا گروپ تھا، سارے نہیں، ظاہر ہے کہ ایک طبقے ہی کو، ایک گروہ ہی کو آپ تربیت کر سکے پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جو نون ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ رحماء بینہم تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جو نظریات، جو تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس کو اس کی روشنی میں سمجھیں۔ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، قرآن کی یہ آیت اور اللہ کا یہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجدے میں سرگرم دیکھو گے، ان کی چہروں سے ان کی پہچان ان کے سجدوں کے نشانوں سے تم کرو گے۔ ان کی مثال تورات میں، انجیل میں ایسی ہے جیسے کہ کھیتی ہو، جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ اس میں آگے بڑھی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو بویا، ان کے دلوں کو اس نے خوش کیا، اور انکار کرنے والوں کے دل اس سے جلنے لگے۔ اللہ نے ان لوگوں سے کہ جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور عظیم اجر کا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ یہ ان 6 صورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کا کوئی جوڑا نہیں۔ یہ ایک یونیک سٹینڈ الون سورہ ہے کہ جو در حقیقت یوں سمجھیے کہ اس آیہ مبارکہ، یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کی تشریح ہے، یعنی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ہمدرد تھے، اللہ نے بتایا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ یہ کیسے ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا۔ لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے تھے، ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جو خام تھے، رو، اور ان کو تربیت کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ گویا کہ فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرمائی کہ دیکھو
تمہیں اگر آپس میں مل کر ایک اچھے معاشرے کی شکل میں متحد ہو کے رہنا ہے تو پھر تمہیں اپنے اندر بعض خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی اور اپنے آپ کو بعض خامیوں سے بچانا ہوگا۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ گویا کہ مسلمانوں کی اتحاد کی سورہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کیسے وہ معاشرہ قائم ہو جس میں کہ وہ جڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہوں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہنا ہے اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ بات سمجھاؤ، ریمائنڈ کراؤ بار بار کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو تم اپنے آپ کو پھر یہ محسوس کرو گے کہ صحیح حدود کے اندر رکھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز کے مقابلے میں، اور نہ ان کی موجودگی میں اونچی آواز میں بولو جیسے کہ تم ایک دوسرے سے عام حالات میں بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں اس کا اندازہ بھی نہ ہو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ، یہ وہ ایک نقطہ ہے کہ جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے گا۔ تم ان کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرو، وہ تمہارے نیچرل لیڈر ہیں، وہی ہیں تمہارے رہنما، وہی ہیں کہ جن کا اسوہ تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔ ان کے اللہ کے پیغمبر ہونے کا احساس تمہارے اندر اس احترام کو پیدا کرنے کا باعث بننا چاہیے کہ جس کے بعد تمہاری آوازیں ان کے آگے پست ہو جائیں، دھیمی ہو جائیں۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ تقوی اصل میں ایک فیلنگ ہے۔ تقوی آپ خود جا کے بازار سے نہیں خرید سکتے، یہ آپ کو اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ احساس انسان کے اندر ایک صحیح رویے کے نتیجے میں پیدا ہوگا، اور وہ صحیح رویہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک رسپیکٹ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار فاسق انسان کوئی اہم خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو، انویسٹیگیٹ کر لو، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر اقدام کرو نادانی میں اور پھر بعد میں اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یعنی تم فالس ریومرز سے، افواہوں سے بچو، اور کوئی بات تمہیں ملے تم اس کو جوں کی تم پھیلا دو، یہ مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح میں یہ فرمایا کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ جو بات اس کے پاس آئے وہ اس کو پھیلا دے۔ آج کل یہ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ میں بہت آسان ہے، ٹویٹس وغیرہ آپ کرتے ہیں، ادھر سے آیا ادھر پھیلا دیا، کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ معلوم کریں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ جو خبر اس نے پھیلائی ہے پھر وہ اس کے کھاتے میں، اکاؤنٹ میں ڈالی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ جو خبریں آپ دوسروں کو پہنچاتے ہیں، یو شوڈ بی کلیئر، سیٹسفائیڈ کہ یہ بات صحیح ہے۔ یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی کہ سینٹ ایز ریسیوڈ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وہ تو ظاہر معلوم ہی ہے۔ آپ نے اس کو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے بغیر جانے اس کو کیا ہے تو اس گناہ میں آپ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا آیت نمبر 9 اور 10 میں کہ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک گروہ ہے، ایک قوم ہے، آپس میں وہ مل کے رہ رہے ہیں، تو برتن جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو صحیح، لڑائی تو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو سائلنٹ اسپیکٹیٹرز نہ بنو،
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا لو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف زیادتی کرے، یعنی آپ نے ان کے درمیان صلح صفائی کرا لی اور پھر یہ ہو کہ ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم سب لڑو اس کے خلاف کہ جس نے زیادتی کی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اللہ کا حکم یعنی وہ جو پہلی مرتبہ آپ نے صلح صفائی کرائی تھی اس کا پیس ایگریمنٹ، وہ اس کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ عدل کے ساتھ، اور دیکھنا انصاف کرنا. یعنی اس میں اللہ نے انصاف کی تاکید اس لیے کی ہے کہ اب اس کا امکان ہے کہ مسلمان اس گروہ کے خلاف بائسڈ ہو جائیں، کیونکہ پہلے انہوں نے اپنا وقت نکال کے ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائی اور پھر اس نے دوبارہ زیادتی کی، تو اب اس کا بڑا غالب امکان ہے کہ مسلمان یہ سوچیں کہ نہیں اب اس کو تو ہم نے سبق سکھانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اس کے باوجود تم نے انصاف کرنا ہے، تم نے عدل کرنا ہے. اللہ نے بار بار یہ کہا ہے مسلمانوں کو کہ تمہیں انصاف کرنے میں وہ مقام حاصل ہونا چاہیے کہ لوگ تمہیں دیکھ کے یہ جانیں کہ اللہ کس طرح کا انصاف چاہتا ہے. تمہارے اپنے تعلقات، رشتہ داریاں تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، اور تمہیں کسی کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے. فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، چنانچہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بات جو یہاں بیان ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے لڑنا ہے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. نہیں، اصل میں اس سورہ مبارکہ کا سارا موضوع ہی مسلمان سوسائٹی ہے، اس لیے یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر کسی معاشرے میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیات یعنی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں 11 اور 12 میں بتایا ہے کہ وہ کون سی خامیاں، بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کو آدمی لائٹلی لیتا ہے، جن کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن جن کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان معاشرے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا خبر کہ وہ کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر نکلیں جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ انسان آخرت میں کون ہے کہ جو کامیاب ہوتا ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ وہ ہم سے کمتر ہیں، سو یہ دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کے کو پبلک میں بدنام کرنا، ان کے اوپر ہنسنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کیا خبر کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر نکلیں کہ جو مذاق اڑانے والیاں ہیں. عام طور پر قرآن مجید نے جو باتیں بھی بیان کی ہیں وہ اگرچہ کہ اس صیغے میں ہے کہ جو مذکر کا صیغہ ہے، میسکولن جینڈر کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے اپنے وربز میں بھی، پروناؤنز میں بھی، لیکن اس سے مراد دونوں ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، اللہ یہ کہ کوئی ایکسیپشن کرنے کی کوئی وجہ ہو. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ خواتین کا ذکر الگ سے بھی کرتا ہے کسی خاص وجہ سے. یہاں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مردوں میں دوسروں کا مذاق اڑانے کا بڑا رجحان پایا جاتا ہے، عورتیں بھی اس میں کچھ کم نہیں ہیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے متوجہ کیا کہ دیکھو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تمہیں وہاں جا کے پتہ لگے گا کہ تم جن کا مذاق اڑا رہی تھیں وہ تم سے بہتر نکلیں تو تمہارا یہ سارا مذاق اڑانا دھرے کا دھرا رہ جائے گا. فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ، نہ ایک دوسرے کو تانے دو. گفتگو کرنے میں وہ انداز اختیار مت کرو کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ تم دوسرے کی اشاروں میں، انداز گفتگو میں انسلٹ کر رہے ہو، تم انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو. اور ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، برے برے نام رکھو. ایک آدمی کی تصویر آئی اور معلوم ہوا کہ ایک گھٹیا نام ہے جو لوگوں نے اس کے لیے بنا دیا ہے، اس پہ لوگ ہنس رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں.
یہ گھٹیا حرکت مت کرو۔ فرمایا کہ یہ چیز وہ ہے کہ جو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان لانے کے بعد تو فسوق، نافرمانی اور برائی کا نام بھی برا ہے، وجہ یہ کہ لوگ اس میں ملوث ہوں۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو اب بھی توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ گرانٹڈ، آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ تو ایسے ہی شغل ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اصل میں ہم کیمپین چلا رہے ہیں، اس میں کرنے میں کیا حرج ہے، آپ کو آج تک نہیں معلوم تھا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اب بھی توبہ نہیں کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ظالم سے مراد اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کوئی ورلڈلی چیز اچیو کرنے کے لیے آپ اپنے اخلاق کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر جو اب بھی جاننے کے بعد توبہ نہیں کرتا، یہی لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں خوش گمانی کرنی چاہیے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی دو امکانات ہیں، ایک برا اور ایک اچھا، تو آپ اچھا گمان کریں، اس کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھیں، نہ کہ یہ کہ اس کو بدنام کریں، نہ کہ یہ اس کی نیت میں داخل ہوں اور جھانک کے یہ کہیں کہ یہ تو آدمی گندا ہے، جیسے کہ آپ نے گویا کہ اس کے دل کو دیکھ لیا۔ تو فرمایا کہ بد زنی اور بد گمانی سے بچو، ولا تجسسوا، اور نہ لوگوں کی پرائیویٹ زندگی میں تم ٹوہ میں لگو، کہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں نئی نئی تازہ تازہ خبریں لے کے آؤ، چٹپٹی قسم کی، جس سے اپنے برے گھٹیا قسم کی جو ہوتی ہے نا خواہش، اس کو پورا کرو اور اس کے نتیجے میں خوش ہو۔ فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے بعض دوسروں کی غیبت کریں، یعنی پیٹھ کے پیچھے آپ دوسروں کا مذاق اڑائیں۔ غیبت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کی ایبسنس سے فائدہ اٹھایا اور آپ نے اس کے بارے میں برائی کرنی شروع کر دی۔ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بری کہہ رہے ہیں کہ جو ضروری ہے، اصلاح کے لیے ضروری ہے، برائی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، اور آپ ایک سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے، آپ کے اندر لذت حظ اٹھانا اصل مقصد نہیں ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ یا آپ کہیے کہ اگر غیبت ہے تو یہ ناجائز غیبت نہیں ہے۔ غیبت اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بندہ موجود نہیں ہے، ابھی آپ کے ساتھ کھانے کی میز پہ بیٹھا تھا اور آپ بڑی تعریف کر رہے تھے یا کتنے اچھے آدمی ہیں، جیسے ہی اٹھ کے گیا تو آپ نے پھر اس کے جانے کا فائدہ اٹھا کے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو یہ تو تمہیں بہت ناپسند ہے، حالانکہ دونوں برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا، وہ بھی کیا کرے گا، اس کے مردہ ہونے کا فائدہ اٹھائے گا، وہ بیچارہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ادھر یہ بندہ موجود نہیں ہے، آپ اس کی ایبسنس کا فائدہ اٹھا کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ دونوں اپنے عمل کے لحاظ سے ایک ہیں، اس معاملے میں تمہیں بڑی کراہت آتی ہے، اس معاملے کو تم انجوائے کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت پلٹنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ جو اگر ریمائنڈ کرا دی جائے تو مناسب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا محروم ہوگا میری امت کا مفلس، جانتے ہو کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہم تو مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی درہم دینار دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو قیامت کے روز آئے گا بڑیاں نیکیاں لے کے، نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ، پہاڑ کی مانند، احد پہاڑ کی طرح کی نیکیاں ہوں گی، لیکن پھر لوگ اس کے خلاف اللہ کے حضور میں تقاضے لے کر آئیں گے، اس نے میری غیبت کی، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے میرا مال مجھ سے چھین لیا، فلاں فلاں۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ تقاضا لے کے آئیں گے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کی نیکیوں میں سے کچھ نہ کچھ دے دیں گے، تا وقتے کہ وہ موقع آ جائے گا کہ پورا نیکیوں کا پہاڑ بالکل ختم ہو جائے گا اور لوگ پھر بھی آتے رہیں گے، تو اللہ دوسروں کی برائیاں اس کے اکاؤنٹ میں کھاتے میں ڈال دیں گے، اور پھر ایک برائیوں کا ایک پہاڑ بن جائے گا، جس کے بعد وہ جہنم میں چلا جائے گا۔
یعنی یہ بد نصیب انسان جو اپنی طرف سے بڑی نیکیاں کرتا تھا، بڑی محنت کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا، انجوائے کرتا تھا لوگوں کے مذاق اڑانے کو، ان کی غیبت کرنے کو، ان پہ الزام لگانے کو، طرح طرح کے نام لگائے ہوئے تھے، صبح و شام وہی رپیٹ کرتا تھا. تو یہ میری امت کا مفلس ہے. یعنی یہ کما کے تو بہت لائے گا، لیکن جو کچھ بھی کمائے گا وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں سب کچھ کیوں ہوتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے، آپ تو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کے برا نام رکھتے ہیں، آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آپ اصل میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، دوسرے آدمی کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اور گھٹیا کرتے کرتے اس کو گراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. یعنی تم سب ایک ہی فیملی میں سے ہو، تم میں سے کوئی کمتر برتر نہیں ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائلا، اور ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. یعنی یہ تم مختلف قومیں ہو، مختلف خاندان ہو، جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے سے سپیریئر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. یہ تو ہم نے ایک ایڈمنسٹریٹو نیڈ کے لیے تم کو بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف حاصل کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے سب سے محترم اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو تم میں سے سب سے پرہیزگار ہے. یعنی محترم ہونے کے لیے کسی خاندان میں ہونا نہیں ضروری. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل نہیں فیصلہ. سارا ایک ہی خاندان ہے، کوئی دو خاندان نہیں ہے، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. تو فرمایا کہ سب سے محترم اللہ کے نزدیک تم میں وہ ہے کہ جو سب سے پرہیزگار ہے. اور ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہے کہ جو جاننے والا ہے، باخبر ہے. یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے اور کون نہیں ہے. اس لیے یہ دعوے کرنے چھوڑ دو اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو، اور دوسروں کی عزت کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ تم خود برباد ہو جاؤ گے. اس کے بعد اب ایک اگلی سورہ ہے جو ایک نیا گروپ ہے، چھٹا گروپ. یہ گروپ ہے جو 7 مکی صورتوں اور 10 مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، اسی ترتیب کے ساتھ. اور اس میں بھی مضامین وہی ہیں، اہل ایمان کو خوشخبری، کفار کو وارننگ، اور ان کو اس بات پر آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے. لیکن اس میں پچھلے 2 گروپس کے ساتھ کے انداز بیان میں جو ایک فرق تھا نمایاں، اس میں یہ یہاں ایک اور ڈائمنشن ہے. یعنی چوتھے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو نمایاں کیا. 5ویں گروپ میں توحید کو نمایاں کیا. اس چھٹے گروپ میں آخرت کا اس بات، اس کو کنفرم کرنا اور اس کے دلائل فراہم کرنا، یہ زیادہ نمایاں ہے. اس میں پہلی 7 صورتیں مکی صورتیں ہیں. میں ان میں سے صرف آج پہلی سورہ قاف کی چند آیات کو پیش کر رہا ہوں. یہ سورہ نمبر 50 ہے. اس میں پہلی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف، یہ سورہ قاف ہے. والقرآن المجید، اور بزرگی والا قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن ان لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس آیا ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے. تو کہا ان انکار کرنے والوں نے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی یہ وہی بات ہے ان کے اندر جو ایروگنس تھی کہ یہ ہمارے اندر سے کیوں آیا کہ جو ہمیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہے. کیا جب کہ ہم مردہ ہو جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو دوبارہ ایک مرتبہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو اٹھانا بہت دور کی بات ہے. ان کو بتا دو کہ ہمیں علم ہے اس کا بھی کہ جو زمین ان کے اندر سے ان کو کھاتی ہے. یعنی یہ جو ان کی باڈی جب بری ہوتی ہے تو اس کے بعد زمین سے جو ان کے حصے بکھرتے ہیں، اللہ ان میں ہر ایک سے واقف ہے. اور ہمارے پاس تو ایک ایسی کتاب موجود ہے جو ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا حق کا کہ جب وہ ان کے پاس آ گیا. چنانچہ اب یہ ایسی
الجھن میں مبتلا ہیں کہ جس سے یہ باہر نہیں نکل پا رہے. یعنی ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اور ایک ایسی انٹرنل کنفیوژن، کانفلکٹ میں مبتلا ہیں کہ جس سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کو جو ان کے اوپر ہے، کہ ہم نے کس طرح اس کو بنایا اور اس کے نوک پلک سنوارے، فنیشنگ ٹچز دیے، اس میں کہیں کوئی یہ خلا رکھنا نہیں پاتے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہر قسم کے اچھی نظر آنے والی چیزیں ہم نے اس میں اگا دیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اندر بصیرت رکھتے ہیں، اور یاد دہانی کے لیے ان کی کہ جو توجہ کرنے والے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی اس دنیا میں گرد و پیش میں، ماحول میں جو اس کی نشانیاں، نعمتیں دیکھتے ہیں، جو لوگ اہل بصیرت ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو متوجہ ہونے والے ہیں ان کو اس میں اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. فرمایا کہ آسمان سے ہم نے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصلیں اگائے جو فصلیں کاٹ لی جاتی ہیں، حب الحصید، اور کھجوروں کے وہ درخت ہم نے اگائے کہ جو اونچے اونچے ہیں، اور اس میں تہ بتہ خوشیں ہیں لوگوں کے رزق کے لیے. اور مردہ زمین کو ہم اسی طرح سے زندہ کر دیتے ہیں، اور یہ جان لو کہ تمہارا مرنے کے بعد نکلنا بھی ایسے ہی ہوگا. جیسے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک مرتبہ تمہیں موت آئے گی، اور اس کے بعد تم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 سے 22 تک فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا نفس ان کے اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور ہم تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب دو لینے والے دائیں اور بائیں سے لیتے ہیں ایسے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے مگر یہ کہ ایک لکھنے والا تیار اس کو لکھتا ہے. اور دیکھو یہ سب کچھ نظر انداز کرتے رہے، اور موت کی وہ کیفیت آ گئی کہ جس کا آنا بالکل طے تھا. یہ وہی چیز ہے جس سے تم گریز کرتے تھے، جس سے تم اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. اور یاد رکھو کہ سور پھونکا جائے گا، اور یہ وہی دن ہوگا جس کے بارے میں ہم خبردار کرتے رہے. ہر شخص حاضر ہو جائے گا اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. تم اس دن سے غفلت میں پڑے رہے، یعنی یہ کہا جائے گا، اور آج تمہاری آنکھوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹا دیا گیا جو اس سے پہلے دنیا میں تمہارے اوپر طاری تھا. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں آیات 31 to 35 میں فرما رہے ہیں، 31 سے 35 میں فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ کوئی بہت دور نہیں ہوگی. یعنی جہاں سے ان کا فیصلہ ہوگا اس کے قریب ہی کہیں ہوگی. ان کو کہا جائے گا ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو رجوع کرنے والا ہے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا. یعنی یہ جنت اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. پرفیکٹ تو نہیں ہوتے، فرشتے تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کے اندر احساس بیدار اور زندہ رہتا ہے. جب ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ دوبارہ لوٹتے ہیں، اواب ہیں، بار بار پلٹتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رحمان سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، اور وہ آئے ایک ایسے دل کو لے کر کہ جو متوجہ رہتا ہے، جا بقلب منیب، یعنی جس کے اندر اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف توجہ ہے. فرمایا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ. یہ وہ دن ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید،
ان کے لیے، اللہ کے ان پسندیدہ بندوں کے لیے اس میں جنت میں وہ سب کچھ ہوگا کہ جو وہ چاہیں گے، اور وہ چاہیں گے جتنا اس سے زیادہ مزید بھی ہمارے پاس ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی، بزرگی سے مراد اصل میں ہمارے یہاں بزرگی سے مراد ہوتا ہے کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا۔ بزرگی سے مراد ہے وہ شان کہ جو کسی شخصیت میں یا کسی پیغام میں، کسی کتاب میں پیدا ہوتی ہے، اس کے انداز بیان، اس کے دلائل کے نتیجے میں، جس کے بعد آدمی، آپ یوں سمجھیے کہ کچھ مروب ہو جاتا ہے۔ سو قرآن مجید میں جو اس کے بیان میں، اس کے انداز میں جو ایک شان ہے، جو ایک کسی بزرگ کے اندر ہوتی ہے، کہ جس کی بزرگی کی وجہ سے آدمی کہتا ہے کہ نہیں، یہ ان کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا، ان کو لائٹلی نہیں لیا جائے گا، یہ وہ ہیں کہ جن کو اہمیت دینی ضروری ہے، یہ وہ بزرگی۔ ڈاکٹر، یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے کس پہ آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ کوئی ہے، کوئی گھر میں جو سرونٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ، صدقات اگر تو حکمران وصول کریں گے، اور حکمرانوں ہی کو وصول کرنا چاہیے، تو پھر وہ دیں گے اپنی پرائرٹیز کے لحاظ سے۔ لیکن زکوٰۃ، صدقات ہم دیں گے تو ہمارے سامنے دو کرائیٹیریا ہے جن کو کہ دونوں کو سامنے رکھ کر ہم کو فیصلہ کرنا ہے دیانتداری سے۔ بہرحال جو فیصلہ بھی ہم کریں گے وہ سبجیکٹو ہوگا۔ یہ سبجیکٹیوٹی اللہ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم اس میں خود سے جستجو کریں اور بہتر سے بہتر فیصلے کی طرف پہنچیں۔ وہ دو کرائیٹیریا کیا ہیں؟ ایک، انسان کا آپ کے ساتھ تعلق، قرب، یعنی کون آپ سے کتنا قریب ہے، رشتہ دار، دوست، ہمسائے، ملازمین۔ اور دوسرا، ان کی ضرورت کتنی شدید ہے۔ ملازمین کے معاملے میں البتہ اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے آپ ان کو ان کی خدمت کا مناسب معاوضہ دے رہے ہیں، جو بھی وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پیسے دے کے تنخواہ دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زکوٰۃ آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ تو آدمی کو اس بارے میں حد درجے محتاط ہونا چاہیے کہ پہلے وہ اپنے ملازمین کو وہ تنخواہ تو کم سے کم دے کہ جو مارکیٹ میں ان کو مل رہی ہے یا جو قانون میں ان کے بارے میں طے ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی زکوٰۃ، صدقات دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ ٹھیک ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ اصل میں آپ ان کو زکوٰۃ سے تنخواہ دے رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی سیریس بات ہے۔ جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا نیڈ، تو نیڈ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی ضرورت کھانا پینا بھی ہے، انسان کی ضرورت بیماری بھی ہے، انسان کی ضرورت تعلیم بھی ہے، جہالت سے نکلنا ہے، اور جو بھی اس طرح کی اور مشکلات ہیں۔ تو اس میں وہ لوگ کہ جو ضرورت مند ہیں اور وہ اپنی ضرورت کو خود اپنے وسائل سے، ریسورسز سے پورا نہیں کر سکتے، وہ ہیں کہ جو آپ کے زکوٰۃ، صدقات کے مستحق ہیں۔ اس پہ جس طرح سے یہ ایک سوچ ہے کہ نصاب کیا ہے کہ سواری ہو یا رہائش ہو، اس کو اپنا دیں، لیکن ان کا مہینہ ہی پورا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہیں کہ جو میں ایک ایک کر کے آپ کو اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں، جن میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو کہ جو خود زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صاحب نصاب ہے۔ نصاب کیا ہے؟ اب نصاب ہے، آپ سمجھیں پروبیبلی 45,000 روپے، 52.5 تولے چاندی، جو اب 45,000 کے لگ بھگ، اسٹیٹ بینک نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی ہے، پروبیبلی 46,000 ہے اپروکسیمیٹلی۔ تو وہ تو کسی نے ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی میں ایک
ریسرچ کی اور یہ بتایا کہ کراچی کے جتنے بھی بھک منگے ہیں ان سب کا بینک بیلنس الحمدللہ 45,000 روپے سے زیادہ ہے. تو پھر تو آپ کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ بات ہی غلط ہے. لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، ان کے پاس زیورات ہیں، کوئی بینک بیلنس ہے یا واٹ ایور، اپنے لحاظ سے. آپ کو لوگوں کی مدد کرنی ہے ان کی ضرورت کو دیکھ کے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ بھوکا ہے، آپ کہیں جی تمہارے پاس زیورات بہت ہیں، پہلے ان کو جا کے تو تم بیچ کے آؤ. بندے بچے مر رہے ہیں یار، بھوکے ہیں. سو دیٹ از نن آف یور کنسرن. آپ کو دیکھنا ہے کہ کسی کی ضرورت کتنی ہے، جائز ہے، جینون ہے، آپ کو دینی ہے. دوسرا، ہمارے ہاں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ آپ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے. یہ بھی نہ جانے کہاں سے بات آ گئی. اللہ کا دین اپنی بات کو خود بیان کرے کلیئرلی تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ کہ اپنی طرف سے تو کوئی اس طرح سے دھونس سے نہیں کہہ سکتا. قرآن مجید اس بات سے بالکل خالی ہے. حدیث کا وہ ریکارڈ کے جو معتمد ہے وہ اس سے بالکل خالی ہے، لیکن کچھ انڈائریکٹ قسم کے دلائل لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ بات بھی اصل میں ایک غلط فہمی پر مبنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بنو ہاشم پر، جو اصل میں آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی تھی، آپ کے پردادا تھے ہاشم، جن کی اولاد کو آپ نے روک دیا کہ ان کو صدقات زکوٰۃ نہ دیے جائیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں حضور کو آپ کے خاندان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل ایونیو مل گیا تھا جو مال غنیمت اور مال فے کا تھا. مال غنیمت سے جو مال جمع ہوا اور وہ مال کے جو جنگ نہ ہوئی اور لوگ دشمن بھاگ گئے اور مال آ گیا سارے کا سارا، وہ مال فے کہتے ہیں. تو آپ نے اس سے روک دیا. اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں رشتہ داروں کو، خاص طور پر والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ وہ رشتہ دار کے جو اتنے قریب ہوں جیسے والدین ہیں تو ان کو اپنے بجٹ میں سے، جیسے آدمی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے ان پہ بھی خرچ کرنا چاہیے. لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ جو اتنا اس کا بجٹ لمیٹڈ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہی نکال سکتا ہے، اس کے والد صاحب بیمار ہیں اور وہ اپنے طرف سے کچھ اور نہیں دے سکتا، زکوٰۃ اس کو نکالنی ہے، تو اب وہ ان کو تو زکوٰۃ دے کر ان کی بیماری کا علاج نہیں کرا سکتا. ان کو تو یہ کہے کہ ابا جان انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی، لیکن 3 محلے دور کسی اور کے والد صاحب کو زکوٰۃ دے کے ان کی جان بچا لے. تو یہ کوئی اللہ کا قانون نہیں ہے. قرآن مجید میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر کتنا خرچ کریں. یعنی یہ کچھ کمزور قسم کے مسلمان کہتے تھے یار خرچ کرو کتنا خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ قل ما انفقتم من شیء، ان سے کہو کہ کیا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ جو تم خرچ کرتے ہو فللوالدین والاقربین، وہ والدین اور رشتہ داروں پر ہی تو کرتے ہو. سو ہمارے ہاں یہ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگ ظاہر ہے کہ کیونکہ قرآن مجید نہیں پڑھتے، دین کو کہ اوپینینز کو کویسچن نہیں کرتے، اس لیے اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. انسان کا اپنے جسم پر کتنا اختیار ہے، اس کا بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا اختیار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کو اپنے جسم کا لحاظ رکھنا چاہیے، آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ماریں، آپ اپنی جان لیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی موقع پر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، ایکسپرٹس نے بتایا ہے کہ آپ کو اگر ایک گردہ کسی کو دے دیں اور آپ کی صحت پھر بھی ٹھیک رہے گی اور دوسرے آدمی کی جان بچ جائے گی، تو آپ کو یہ اختیار کیا، آپ کی بعض صورتوں میں ذمہ داری بنے گی کہ آپ دوسروں کی خاطر کچھ قربانی دیں، اور اسی طرح سے اور چیزیں بھی ہیں. سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یعنی جسم پہ اختیار کا مطلب کیا ہے. آدمی کو اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے اور قربانی کے وقت قربانی دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک بچی نے سوسائڈ کمٹ کر دی، اس کے بارے میں ہول آف لاہور واز ٹاکنگ اباؤٹ، یہ غیبت ہی ہے نا؟ دیکھیں، اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں دعا کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ میں یہ بات پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے
کہ ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، نہ اپنے آپ کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہے جرم اور ایک ہے جرم کے حالات، جرم کرنے والے کے اس موقع پر ذہنی کیفیت، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہم جرم کو جرم کہیں گے، اس کو کسی صورت بھی کنڈون نہیں کریں گے، اس کا دفاع نہیں کریں گے، مگر اس طرح کی خبر پہنچنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر اس سے یہ غلطی ہو گئی تو اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ یہ بات کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، سچی بات ہے ان لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے کہ وہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کی کیا ذہنیت ہے۔ انہیں خدا کو جواب نہیں دینا ہے، ان کے اپنے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کتنے ارسپانسبل لوگ ہیں، خدا کے خوف سے کتنے محروم لوگ ہیں کہ دوسروں کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ واقعہ، یہ حادثہ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان کا دل لرز جائے اور انسان کے دل میں نرمی پیدا ہو اور وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرے۔ یہ باتیں بنانا آج آپ نے دیکھا ہے سورہ حجرات میں، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے کی تباہی دیکھ رہا ہوں۔ شریف پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں، ان کی زبان پہ مذاق اڑانا، دوسروں کے نام لینا، دوسروں کو برا بھلا کہنا نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو ذمہ دار ہونا چاہیے، ایک ذمہ دار شریف النفس انسان دوسروں کو ذلیل نہیں کرتا، دوسروں کی عزت اپنی عزت سمجھتا ہے۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہے، آپ اس کو سلیقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں، آپ کسی کو مجرم سمجھتے ہیں، آپ اس کی رپورٹ لکھوا سکتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہوئی یار کہ آپ معاشرے میں دوسروں کی عزت کو لوٹ رہے ہیں اپنی زبان سے اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کسی کے اس طرح کے اقدام کو یا کسی اور اقدام کو بھی جب آپ کے سامنے آئے تو یہ جان لیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کے محافظ بنیں تاکہ خدا تعالیٰ آپ کی عزت کرے، ورنہ یہ طے ہے کہ وہ آپ کی عزت کو پامال کر دے گا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کو دوسروں کی عزت کا بڑا لحاظ ہے۔ جی یوزلی سوسائڈ کے معاملے میں وہ جنازہ بھی نہیں پڑھانا چاہتے، آنا بھی نہیں چاہتے، کافی زیادہ پیرنٹس کے لیے کچھ عجیب سا ایک بنا دیتے ہیں۔ میں نیکسٹ ٹاپک کا ہوگا جی۔ یہ سوسائڈ کے بارے میں دیکھیے، میں وہ بات میری نامکمل رہ گئی۔ سوسائڈ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی انسان نے دنیا میں ایسا گناہ کا راستہ اختیار کیا کہ وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوا، ہوتے 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 وہ اس کلائمیکس کو پہنچ گیا کہ جس کے بعد اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مار دے۔ یہ یقیناً ایک بری موت ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو آپ نے اس پر تبصرہ کیا، یعنی وہ شخص تھا مسلمان بظاہر، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود اس کے دل میں کھوٹ تھی، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر کے آنے کے بعد برائی اور اچھائی بڑی نمایاں طور پر الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس پر یہ تبصرہ فرمایا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ واقعات سے دین سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی چیز کے بارے میں جو آپ کے کمنٹس ہیں، لوگوں نے اس سے یہ خیال کیا کہ نہیں، یہ سارے سوسائڈ کے کیسز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بھائی، قتل کرنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ ایک آدمی سے ایک جرم ہو گیا ہے، وہ ایک شخص کے جس کو سنسار کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں اتنے، اس کے توبہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار الفاظ ہیں، تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے کسی کیس کے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ وہ کیس ہے کہ جس میں اب خدا کی طرف سے کوئی مزید کنسیشن، رحمت اور اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم کو لوگوں کے بارے میں خوشگمانی کرنی چاہیے۔ بھائی، اگر دو میں سے کوئی ایک پاسبلٹی ہے کہ ایک آدمی کسی ذہنی کیفیت کی وجہ سے، کسی وقتی صورتحال کی وجہ سے کوئی امیجیٹ کوئی امپلس ہوا، جس میں بعض لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور وہ اس کی طرف انکلائنڈ ہو گیا،
تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ہم جو لوگ اس کو کرنے کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں تو ان کو تو یہ کہیں گے کہ بہت رسکی بات ہے, نیور ایور تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن اگر کہیں کچھ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے دعا کے سوا اور کیا راستہ ہے, اور ہم زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میں نے ابھی اس طرح کا کوئی تبصرہ کیا تو کسی صاحب نے توجہ دلائی کہ آپ تو انکریج کر رہے ہیں سوسائڈ میں. سوال پیدا نہیں ہوتا, انکریج کرنا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک بیلنسڈ بات کرنے کی کوشش کریں. آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ کریں اس کے دل میں جھانک کر؟ ایک جانب ہمیں لوگوں کو روکنا ہے کہ یہ کسی صورت بھی ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنی جان لیں. ہمیں فائٹ کرنا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, اللہ کی رحمت پر امید رکھنی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی جانب سے ایسا ہو جائے تو ہم کو اس کے لیے سوائے دعا کے اور کوئی کمنٹس پاس نہیں کرنے, باقی فیصلہ اللہ کرے گا. جی نہیں, امنوج کا سوال تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیٹوز جو ہیں وہ ایک آج کے دور کا ایک فیشن ہے. جو چیز اصولی ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جسم کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں کچھ خواتین پر یہ تبصرہ کیا جو اپنے چہرے کو وغیرہ کو گودتی تھیں. وہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض افریقن لیڈیز وہ اس کو کاٹ کے تو اس میں کچھ نشانات بناتی. وہ ظاہر ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ زیادتی ہے اور آپ نے اس کو ناپسند فرمایا. ظاہر ہے کہ اپنے جسم کو خوشنما کرنا اس سے نہیں روکا گیا ہے, لیکن کیا چیز خوشنمائی ہے اور کیا چیز ہے اپنے جسم کے ساتھ زیادتی, پرابلی اس کا تعلق کچھ ٹیسٹ سے بھی ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہی کہیں گے کہ آپ ایک چیز کو جب آپ کرتے ہیں تو خیال رکھیں کہ یہ وہ ہو کہ جس سے کہ آپ کا جسم متاثر نہ ہو, کہ وہ اس میں کوئی خرابی, ڈسٹورشن, کوئی ڈسفگر کی نوعیت کی کوئی چیز ہو جائے. however ایک سبجیکٹو چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شوق رکھتا ہے ٹیٹو بنانے کا, بل تو ظاہر ہے کہ عجیب سا شوق ہے, مجھے تو کبھی سمجھ میں نہیں آیا. خوش نمائی کے اور بہت سارے طریقے ہیں, لیکن بہرحال دنیا میں ٹیسٹ انسان کے بہت مختلف ہوتے ہیں, اور جتنی دنیا آگے بڑھ رہی ہے لوگ ڈفرینٹ ٹیسٹ کے نظر آتے ہیں. تو پھر کوئی ایسا نشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو پرماننٹ ہو, تاکہ 2-4 سال کے بعد جب آپ کا ٹیسٹ بدلے تو آپ اس کو صابن سے صاف کر سکیں. جی سر, لیکن سوسائڈ کی وجہ مینٹل النس بھی تو ہے. میرا ایک ایج میٹ ہی تھا, مطلب بڑا برائٹ اسٹوڈنٹ, ہر چیز میں اچھا, فیملی بھی سپورٹیو اور فرینڈس کے ساتھ, بٹ ہی کلڈ ہمسیلف. تو اللہ تعالیٰ ان ایفرٹس کو نہیں دیکھیں گے جو وہ اتنے سالوں سے کر رہا تھا؟ بالکل دیکھیں گے, لیکن میں اس کو بہت زیادہ جذباتی ہو کے ڈیفینڈ نہیں کروں گا, میں دعا کروں گا بس, اس لیے کہ ایک جانب غلط عمل ہوا ہے. تو موومنٹ آف لیپس تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن جتنے ظاہر ہے آپ کے چونکہ تعلق رہا ہے, آپ کے جذبات ہیں. میرے لیے ایک بیلنسنگ چیز دوسری ہے کہ اس نے غلط کام کیا. میں غلط کام کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن میں اس کے اپنے حالات کے پیش نظر اللہ سے دعا کروں گا. اور ایک چیز کبھی نہ بھولیں, کبھی نہ بھولیں, خدا ہم سب سے زیادہ لوگوں کے بارے میں رحم کرنے والا ہے. ہم خدا سے زیادہ رحم کرنے والے نہیں ہو سکتے, اس لیے اس کی ذات پر چھوڑ دیں. اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا. وہ تمام چیزوں سے واقف ہے, ہم بہت تھوڑا واقف ہیں. ہم کو اپنے طور پر جو کچھ معلوم ہے اس کی روشنی میں ہم دوسرے کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. ظاہر اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور اس کے پہلو سے آپ کے اوپر ایک اثر ہے, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو پرے فار دیٹ پرسن, جتنا مرضی آپ دعا کریں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس عمل کو ڈیفینڈ کیا جائے. تو جو غلطی ہے وہ غلطی ہے. بعض اوقات غلطی انسان سے ہو جاتی ہے کچھ ایسے حالات میں کہ جس پر وہ قابو نہیں پا سکتا. جب ایسا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں دست بدعا ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ اس کو معاف فرما دیں. Adoption, sometimes an adopted baby has been abandoned at the doorsteps of Eddie. It can also be an illegitimate baby. How do you then find the father's name? یہ میں نے گزارش کی تھی کہ فادرز نیم اگر نہیں ہے تو پھر قرآن کہتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ تمہارا دین میں بھائی ہے.
یعنی وہ کوئی ایسا تم اس کے ساتھ نام اختیار کرو کہ جس میں یہ بھی دھوکہ نہ ہو کہ یہ جو اڈاپٹ کرنے والے پیرنٹس ہیں یہ اس کے ریئل پیرنٹس ہیں، اور بہرحال کوئی اس کو نام دے دو. فرض کیجئے کہ یہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ جو اڈاپٹ کرنے والے پیرنٹس ہیں انہی کا نام دے دیا گیا ہے، تو پھر اس پر کلیریفائی کیا جائے گا، اور جہاں جہاں کوئی ان سے متعلق لوگ ہیں، جیسے اس کی شادی ہوگی تو اس کے اسپاؤز وغیرہ کو ان کو بھی بتا دیا جائے گا. بس اتنی بات ہے. I have received long du'as from friends. Is there any advantage in reading them? Can I just not say my own du'as in simple Urdu? وہ میں کبھی کبھی آپ گئے ہوں گے جب عمرے پہ حج پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف کرتے ہوئے بعض لوگ، خاص طور پر میں ٹرکی والے میں دیکھتا ہوں، وہ بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. ایک بندہ آگے ہوتا ہے، کتاب پکڑی ہوتی ہے، اونچی اونچی عربی پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے بول رہے For God's sake, what an opportunity lost. یعنی آپ خدا کے گھر کے بالکل قریب ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک ایسی زبان میں دعا کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. نہیں یار، مطلب خدا کا قرب اگر آپ کو حاصل ہوا ہے تو آپ اس سے دعا کریں جو آپ کے دل کی دعا ہے، جو آپ کی درخواست ہے، جو آپ نے مانگنا ہے. زندگی میں آدمی کو اللہ سے بہت کچھ مانگنا ہوتا ہے، لیکن مانگنے کی سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، مانگنے کی سب سے بڑی چیز اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، اور دنیا میں سکون، اطمینان، دنیا میں ہدایت، کامیابی، اور آخرت میں کامیابی سب سے بڑھ کر اپنی بھی اور اپنوں کی بھی. یہ مانگنے کی چیزیں ہیں، ان کو اپنے الفاظ میں مانگیں، گن گن کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ جو تھا اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی شوٹ کر دے، اور اس سے بھی اب بچا لے، اور آئندہ میں بچ جاؤں. میں بڑا کمزور ہوں، میں مانگتا ہوں تجھ سے، اس کے بعد دوبارہ ملوث ہو جاتا ہوں. مجھے ایسی طاقت دے کہ میں اس پہ قابو پا لوں، میں زبان پہ قابو پا لوں، میں کان پہ قابو پا لوں، میں نگاہوں پہ قابو پا لوں، میں دل پہ قابو پا لوں. کتنے مانگنے کی چیزیں ہیں، اور ہر آدمی کا انداز بیان مختلف ہوگا. بٹ ٹاک ٹو یور گاڈ. ان کے ساتھ کسی ایسی اس میں زبان میں گفتگو نہ کریں کہ جس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو. جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی تو اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو آپ کے دل کی زبان سننا چاہتا ہے، تو آپ دل سے مانگیں. کر سکتے ہو یہ جو دوسرے کو برا بھلا کہنا، اسپیسیفکلی اگر سرونٹس کی بات آتی ہے، زیادہ تر وہی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو از دیٹ رانگ؟ یعنی آپ جب برا بھلا کسی کو کہیں گے تو سرونٹس کے بارے میں مثال کے طور پر آپ نے کسی اور کو سجیسٹ کیا کہ اس کو رکھو، اس کو نہ رکھو، ایسی بات ہے؟ نہیں بالکل. دیکھیں، بی ایبسلیوٹلی شیور، آپ کے پاس کسی نے کوئی مشورے کے لیے کسی کا نام لیا، ملازمت کے لیے، رشتے کے لیے، بزنس پارٹنرشپ کے لیے، اینڈ یو نو دیٹ دا پرسن ہیز سرٹن پرابلمس، آپ کو ضرور بیان کرنی. یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے، لوگ اتنے شریف ہو جاتے ہیں کہ دیکھو غیبت ہو جائے گی پلیز. بھائی فار گاڈ سیک، یہ ذمہ داری ہے. دیکھیں، میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ بتا رہا ہوں. جب آپ کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی اس کے خلاف بات کرتے ہیں ایسے کہ آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہے کہ آپ کوئی پازیٹیو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اٹ از ناٹ غیبت. جیسے ہی آپ نے پازیٹیو مقصد حاصل کرنے کے لیے یا ادروائز بات کرتے کرتے اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیا، آپ نے محسوس کیا کہ یہ بڑا زبردست موقع ہے، ذلیل کرو اس کو، تو اب یہ غیبت شروع ہو گئی. سو اصل میں غیبت جو ہے نا، وہ انسان کے اندر وہ لذت کا احساس منفی وہ ہے کہ جو کنڈیمنیبل ہے. ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات آدمی کو ذمہ داری کے ساتھ بعض لوگوں کے بارے میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ یو نو یار پلیز اوائڈ اٹ، آئی ہیو ہیڈ مائی ایکسپیرینس ود اٹ، اس کو اوائڈ کریں. جو کہتے ہیں کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی، دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک حدیث میں کچھ ایسے الفاظ آ گئے ہیں جن کو کہ لوگ، میں نے اگین وہی بات ہے کہ حدیث میں جو باتیں آتی ہیں ان کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اس کانٹیکسٹ کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. میں اس حدیث کے بارے میں
یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ میں نے جہنم میں جھانکا تو وہاں میں نے عورتوں کو زیادہ پایا. یہ اصل میں جو بات ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ کی ہے. جرم کئی ہوتے ہیں، قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے، شرک ہے، وغیرہ وغیرہ، جن کی وجہ سے انسان پکڑا جائے گا. ایک جرم ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے اسپاؤز کے ساتھ زیادتی کرنا، رائٹ؟ اس میں دونوں طرف سے جرم ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور نے اس کیٹیگری میں جو دونوں کا پروپورشن تھا اس کو بیان کیا. اگر یہ بات صحیح رپورٹ ہوئی ہے کہ میں نے اس کیٹیگری کی جو جرم ہوئے ہیں ان میں دیکھا تو ان کی تعداد زیادہ تھی. واللہ عالم. حدیث کے بارے میں ظاہر ہے کہ کبھی بھی آپ یو کی ناٹ بی 100% شیور کہ جو بات رپورٹ ہوئی ہے وہ بات اصل میں وہی ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے. سو اس میں ہمیشہ ہمارے ہاں محتاط علماء ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ او کما قالا، یا پھر حضور نے جو فرمایا. یعنی وی کین نیور بی شیور کہ آپ نے یہ فرمایا ہوگا، مگر اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے. واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کیا حقیقت ہے. لیکن ادروائز کوئی ایسی بات قرآن نے نہیں بتائی ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ مرد بھی جنتی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور کوئی ان کے درمیان نسبت پرسنٹیج بیان نہیں کی ہے. سر لیکن مجھے ایک بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی سوسائڈ کو لے کے کہ مینٹل النس بھی تو اللہ کی طرف سے ہی، تو پھر اگر کسی کی ٹینڈنسی ہے تو اس میں اس کا the person is trying to fight it out، تو پھر وہ اس سے زیادہ کیا کرے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو آپ جان لیں کہ اس کو پوچھا بھی نہیں جائے گا آپ کو پریشانی کیا ہے. آئی مین ایوری سورس آف لائٹ، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک از دیئر، دا بک از دیئر. کیا مطلب ہے یار؟ جان بوجھ کر انکار کرنے کا آج کل کے دور میں اس سے کیا مراد ہے جبکہ انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ میں. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. دیکھیں یہ بہت مسلمان کہتے ہیں، ایک تو مسلمانوں کو یہ شوق ہے کہ غیر مسلم کافر ہوں اور الحمدللہ جہنم میں جائیں، کسی طرح سے وہ جہنم میں جائیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مذہب کو کتنا پڑھا ہے اور کتنا سوچ سمجھ کے اختیار کیا ہے. آئی کین ایشور یو کہ 99% سے زیادہ امکان ہے کہ آپ ہندو پیدا ہوتے تو آپ ہندو مرتے، آپ عیسائی پیدا ہوتے آپ عیسائی مرتے. وہ لوگ جو ہندو پیدا ہوئے ہیں، جو عیسائی پیدا ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں، یا لیٹ گاڈ ڈیسائیڈ اباؤٹ اٹ. دنیا میں اسلام کا اگر انفارمیشن آ گئی ہے تو یار آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کوئی رول ہی نہیں تھا؟ یعنی آپ کی وہ شاندار پرسنالٹی وہ آپ نکال دیں اور صرف آپ کا قرآن کا ترجمہ وہ انٹرنیٹ پہ آ جائے اور سارے لوگ رشیا، امریکہ، آسٹریلیا، سب جگہ سے، افریقہ سے جوک در جوک ٹوٹ پڑے یار قرآن مجید کا ترجمہ انٹرنیٹ پہ آئے اور سارے پڑھیے. فور گاڈ سیک یار، دنیا میں لوگوں کے بہت سارے کام ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، میں نے خود اس کو پڑھا اور پڑھایا ہے، جس کا نام ہے کمپیریٹیو ریلیجنز. اس سبجیکٹ کی کتابیں ہیں، کوئی آپ ایک کتاب اٹھائیں اس کی تو اس میں آپ کو جو بڑے ریلیجنز ہیں، 5 بڑے ریلیجنز، جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، ہندوازم، بدھزم، ان کے بارے میں پورے چیپٹرز ملیں گے. وہ چیپٹرز اگر آپ پڑھیں، لیٹ سے 35-40 پیجز کے ایچ چیپٹر، دیانتداری سے وہ لکھے ہیں. آپ کو اسلام پر چیپٹر جو لکھا ہوا ہوگا اس میں کوئی اعتراض آپ نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی ڈسٹورشن ہے، کوئی غلطی ہے. اس کے باوجود آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اسلام کی سپیریورٹی کوئی نظر نہیں آئے گی. ہر ریلیجن اپنی جگہ پر خود ایک جان رکھتا ہے. یار یہ آپ کا کام تھا، یہ ہمارا مسلمانوں کا کام تھا کہ ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق سے اللہ کے دین کو پیش کرتے، قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے. یار یہ قرآن وہ جو عرب کی زبان میں تھا، مکے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جا کے بتایا. پھر ایک دور آیا کہ جس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نہیں بس بہت ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے تو اب سارے غیر مسلموں کو مسلمان ہو جانا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی کس بیسس پہ ہم یہ کہتے ہیں. اور اس بیسس پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں
اس بیسس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں چنانچہ یہ کافر ہیں اور اس وجہ سے یہ جہنم میں روسٹ ہوں گے فار ایور. I fail to understand what this mentality is. یہ کیا مطلب ہے اس کا یار؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ قرآن مجید نے جس جہنم کو ڈسکرائب کیا ہے اور کفار کو اس کا مستحق قرار دیا ہے اس کو جسٹیفائی کیا. آج ہم نے پڑھا ہے سورہ محمد میں کہ بھائی وہ باطل ہے کہ جس کو وہ مان رہے ہیں اور حق کو وہ چھوڑ رہے ہیں جبکہ حق ان پر واضح ہو گیا. ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بیتاب ہیں کہ مسلمان چھوٹے ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں اور اسلام اس کے باوجود روشن ہے. سب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور لوگ جان بوجھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے اور ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کے بعد، بڑے عرصے کے بعد خود سے روکا کہ اب آپ ان کے ساتھ مزید ہمدردی نہ کریں. آپ جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر آپ ان کفار اور منافقین سے جہاد کریں، وغلظ علیہم، ان سے سختی کریں. یعنی حضور نرمی کرتے تھے اور ہم حضور کے امتی ہو کے بغیر کوئی بات کسی کو بتائے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے قرآن کے پھیلنے کے نتیجے میں تمام غیر مسلم کافر قرار دیے جائیں اور اس کے بعد وہ جہنم میں جائیں. لیٹ گاڈ ڈیسائڈ اباؤٹ اٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بھی کافر ہو سکتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کر انکار کریں. بس میں آخری بات کر رہا ہوں نماز کے لیے اٹھنے سے پہلے کہ یہ بات جان لیں کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز سچائی ہے، حق ہے، جس کو کہ آپ کو ماننا ہے. چونکہ قرآن، اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور ان کی پریزنٹیشن ایسے ہو گئی کہ وہ حق کے طور پر نظر آ گئے، تو جنہوں نے نہیں مانا وہ مجرم ٹھہرے. ورنہ اصل چیز حق ہے اور وہ حق اور بھی بہت سارے ہیں جن میں سے بہت سے ایسے حق ہیں جن کو ہم لوگ انکار جن کا کر رہے ہیں. سو ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.